حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کا نام رباح، والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبد الکریم، ابو عبداللہ اور ابو عمر تھی۔ آپ نے 28 سال غلامی کی زندگی میں گزارے، اور غلام بھی کس کے؟ امیہ بن خلف کے، کہ جو سخت ترین مشرک تھا اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ امیہ بن خلف کو جب حضرت بلال کے ایمان کا پتہ لگا تو امیہ بن خلف غصے میں آیا اور حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال، میں نے سنا ہے کہ تو نے کوئی اور معبود تلاش کر لیا ہے جس کی تو عبادت کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ مجھے بھی تو بتا۔ تو حضرت بلال نے بے دھڑک ہو کر کہا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو اپنا معبود مانتا ہوں۔ امیہ بن خلف غصے میں آ کر کہنے لگا، اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ تم ہمارے معبودوں کو اب نہیں مانو گے، لات و عزیٰ کو؟ تو حضرت بلال کہنے لگے کہ وہ تو معبود ہے ہی نہیں، ان کو تو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، تو وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو امیہ بن خلف کہنے لگا، اگر تو اپنے دین سے نہیں پھرا تو پھر میں تجھ پر وہ ظلم و ستم کروں گا کہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ اے امیہ، تیرا زور میرے جسم پر تو چل سکتا ہے لیکن میری روح پر تیرا زور نہیں چل سکتا۔ پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ امیہ بن خلف نے ظلم و ستم حضرت بلال پر شروع کر دیا، خوب کوڑے برساتا حضرت بلال پر۔ جب حضرت بلال کی پیٹھ کوڑوں سے سوج جاتی اور جب امیہ بن خلف مار مار کر تھک جاتا تو پھر پوچھتا کہ اے بلال، اب بتا کہ تو اپنے دین سے پھرے گا یا نہیں؟ لیکن اس وقت حضرت بلال بے ہوشی کی حالت میں بھی احد احد کا نعرہ مارتے، اور پھر جب مار مار کر امیہ بن خلف تھک گیا تو امیہ بن خلف نے پھر کیا کیا کہ گرمیوں کے دنوں میں چٹیل میدان میں حضرت بلال کو لٹا دیتا اور اوپر سے سینے پر چکی رکھ دیتا، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر چھالے پڑ جاتے، خون رسنے لگ جاتا۔ یہ ظلم و ستم امیہ بن خلف حضرت بلال پر کرتا رہا تاکہ وہ دین سے پھر جائے، لیکن حضرت بلال اس حالت کے اندر بھی احد احد کا نعرہ لگاتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ استقامت دیکھ کر امیہ بن خلف بھی حیران تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی اسی محلے کے اندر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے کہ کبھی بلال کو مکے کے اوباش لڑکے گلے میں رسی ڈال کر ادھر سے ادھر گھماتے پھرتے تھے اور اس کا تمسخر اڑاتے، اس کا مذاق اڑاتے، اور کبھی حضرت ابوبکر دیکھتے کہ امیہ بن خلف حضرت بلال پر تشدد کر رہا ہوتا اور یہ بلند آواز سے کہتا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، محمد کے خدا کو چھوڑ دو، لات و عزیٰ کو مانو۔ لیکن اس وقت بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان پر احد احد کا نعرہ ہی جاری رکھتے۔ ایک دن جب امیہ بن خلف تشدد کر رہا تھا حضرت بلال پر تو حضرت ابوبکر صدیق گزرے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے رہا نہیں گیا۔ حضرت ابوبکر امیہ بن خلف کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیہ، کچھ شرم کرو، غریب، مظلوم، کمزور انسان پر تم ظلم و ستم کر رہے ہو۔ اگر اس نے اپنے دین کو بدل ہی لیا ہے اور ایک خدا کو مان ہی لیا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس وجہ سے تم اس پر ظلم و تشدد تو نہ کرو۔ تو امیہ کہنے لگا، اے ابوبکر، اگر تجھے اس کا اتنا ہی خیال ہے تو تم اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہاں، میں راضی ہوں، میں اس کو خریدتا ہوں۔ امیہ بن خلف کہنے لگا، اچھا، اگر تم خریدتے ہو تو پھر اپنا غلام مجھے دے دو اور یہ غلام تم لے لو، لیکن ساتھ اس کے 40 اوقیہ چاندی بھی تمہیں دینی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق 40 اوقیہ سونا دینے پر اور اپنا غلام دینے پر بھی راضی ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جب ہاتھ پکڑ کر حضرت بلال کو لے کر جا رہے تھے تو امیہ بن خلف کہنے لگا، اے ابوبکر، بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے، میں تو کچھ دن کے بعد اس کو ویسے ہی چند درہموں کے عوض بیچ دیتا،
لیکن تو نے اپنا بہترین قیمتی غلام جس کا نام ہے مکے کے اندر، اس غلام کے بدلے مجھے دے دیا، اور 40 اوقیہ بھی چاندی بھی تو نے مجھے دے دی، تو نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اے امیہ، میں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بلکہ تو نے بلال کے جسم کو دیکھا ہے اور میں نے بلال کی روح کو دیکھا ہے۔ اور پھر اسی وقت حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو آزاد کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ حضرت بلال کو لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی، اور حضرت ابو بکر نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ میں نے یا رسول اللہ ایسے ایسے بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا، اے ابو بکر، تم نے جو خریدا ہے اس خریداری میں مجھے بھی شامل کر لیتے۔ اور پھر کیا تھا، جب بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو پھر ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوئے کہ آپ ہر وقت سفر میں، حضر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو حضرت بلال کو بھی فرمایا کہ اے بلال، تم بھی مدینے آ جانا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آ گئے، اور جب مسجد نبوی بن گئی، مؤذن کی تقرری کا مسئلہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنا دیا۔ اب تاریخ اسلامی میں سب سے پہلے مؤذن کا خطاب حضرت بلال کو ملا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تو اتنی خوبصورت آواز تھی کہ بچے کیا، چھوٹے کیا، بوڑھے کیا، جب حضرت بلال کی اذان کی آواز سنتے تو سب کام کاج چھوڑ کر نماز میں حاضر ہو جاتے۔ اور حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھے رہتے کہ نبی پاک کوئی کام ارشاد فرمائیں تو میں فوراً وہ کام کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جائیں تو میں نبی پاک کے ساتھ سفر پر روانہ ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے اندر جائیں تو میں نبی پاک کے ساتھ ہوں۔ حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام جنگوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم دیکھنے کے قابل تھا۔ حضرت بلال ہر وقت روتے رہتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جلتے رہتے، حتیٰ کہ مدینے کے اندر رہنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال نے اذان دینا بھی بند کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے خلیفۃ المسلمین، میرا اب مدینے کے اندر رہنا محال ہو گیا ہے، مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ اب میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھتا ہوں، حجرے کو خالی دیکھتا ہوں، مسجد نبوی میں مجھے نبی پاک نظر نہیں آتے تو میری جدائی اور بڑھ جاتی ہے، میرے غم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اے ابو بکر، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ملک شام چلا جاؤں اور وہاں پر ہی جہاد کروں، اپنی زندگی کو ایسے ہی بسر کر دوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے بلال، تم نہ جاؤ، میری زندگی کے آخری ایام ہیں، میری عمر بھی بڑھ چکی ہے، خدا کے لیے تم میری زندگی میں مدینے کے اندر ہی رہو۔ روایت کے اندر آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ مدینے میں رہے، لیکن مدینے میں دل نہیں لگتا تھا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے حضرت بلال کو۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت بلال نے حضرت عمر فاروق سے اجازت لے کر آپ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں پر ہی
آپ جنگوں کے اندر شامل رہے، اور پھر جب شام کے اندر سکونت اختیار کر لی تو ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کرو۔ جیسے ہی حضرت بلال نے یہ خواب دیکھا، پرانے زخم تازہ ہو گئے، پرانی یادیں دوبارہ ذہن کے اندر گھومنے لگی، آنکھوں کے سامنے وہی پرانا منظر نظر آنے لگا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگ گئے اور اپنی بیوی سے کہا، جلدی جلدی سامان تیار کرو، مجھے ابھی ہی مدینے کے لیے روانہ ہونا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے لجپال نے مجھے حکم دیا ہے کہ میری زیارت کے لیے آؤ۔ بیوی نے کہا، بھی رات ہو گئی ہے، صبح چلے جانا۔ کہنے لگے، نہیں، مجھے رات ہی کو روانہ ہے۔ رات ہی کو حضرت بلال اونٹنی پر سوار ہوئے اور پھر روتے ہوئے چلتے رہے، حتیٰ کہ رات دن آپ نے کہیں رکے بھی نہیں اور آپ نے کہیں آرام بھی نہیں فرمایا، حتیٰ کہ رات دن چلتے چلتے حضرت بلال مدینے میں پہنچ گئے۔ جب مدینے میں پہنچے تو مسجد نبوی میں دیکھا کہ نبی پاک نہیں ہیں، حجروں میں دیکھا کہ نبی پاک نہیں ہیں۔ پھر حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر آئے، قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت بلال کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بلایا کہ میری زیارت کر جاؤ۔ جب بلال آپ کے پاس آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا تو آپ نے پردہ فرما لیا۔ یہ کہا اور زاروں قطار قبر پر بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے، حتیٰ کہ روتے روتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو لوگوں نے فرمائش کی کہ اے بلال، جب تم مدینے کے اندر آ ہی گئے ہو تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تم اذان دیا کرتے تھے، وہ اذان تو ذرا ہمیں سنا دو۔ لیکن حضرت بلال نے کہا کہ میں نے اب اذان دینا بند کر دیا ہے، کیونکہ مجھ سے اذان نہیں دی جاتی، کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو اس وقت نبی پاک کا چہرہ اقدس میرے سامنے ہوتا تھا۔ اب جب میں یہ کلمہ پڑھتا ہوں اور نبی پاک کا چہرہ مبارک میرے سامنے نہیں ہوتا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے معذرت کر لی اذان دینے سے۔ لوگوں نے کہا کہ اب حضرت بلال کو کیسے راضی کریں؟ لوگ امام حسن و حسین کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ حضرت بلال سے یہ کہیں کہ وہ اذان دیں، شاید کہ آپ کی بات کو حضرت بلال مان لیں۔ امام حسن و حسین ننھے شہزادے جب حضرت بلال کے پاس آئے اور کہا کہ اے چچا جان، آج آپ مدینے کے اندر اذان دیں، تو حضرت بلال نے روتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا اور بوسہ لیا اور کہا کہ اے میرے بچوں، واقعی تم میرے نبی کے نواسے ہو، میں تمہارے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ اور پھر مسجد نبوی کی چھت پر چڑھ کر اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی، مدینے کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے، نوجوان بھی بھاگتے ہوئے آئے، بوڑھے بھی بھاگتے ہوئے آئے، عورتیں اپنے گھروں سے نکل پڑیں۔ بچوں نے جب حضرت بلال کی آواز سنی تو وہ اپنی ماؤں سے کہنے لگے کہ اماں جان، یہ تو بتاؤ، بلال آ گئے ہیں تو کیا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ بھی آ گئے ہیں؟ یہ حالت تھی لوگوں کی اور زاروں قطار رو رہے تھے، اور ایسا منظر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سب کو یاد آ گیا، سب کو وہ دور یاد آ گیا، اور سب کے نظروں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ آ گئی۔ زاروں قطار لوگ رو رہے تھے، عجیب کیفیت، عجیب سما مدینے کے اندر بن گیا، حتیٰ کہ حضرت بلال نے جب اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک کا چہرہ نظر نہیں آیا تو آپ بے ہوش ہو گئے، اور پھر ہوش میں آئے تو روتے ہوئے آپ مدینے سے روانہ ہو گئے۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عاشق رسول تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کے بعد روایات کے اندر آیا کہ حضرت بلال کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں آخری وقت میں جب بیمار ہو گئے اور نزا کی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی، تو آپ کی بیوی آپ کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی واہ حزناہ، ہائے رے غم، ہائے رے پریشانی۔ تو حضرت بلال اس وقت کہنے لگے کہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہے کہ میں اب اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کروں گا، اپنے دوستوں سے، صحابہ کرام سے ملاقات کروں گا، اس لیے میرے لیے تو یہ خوشی کا موقع ہے۔ اور یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ 60 سال کی عمر میں، ایک روایت میں 61 سال کی عمر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کو دمشق کے باب الصغیر کے اندر دفنایا گیا، اور وہاں پر ہی آپ کا مزار اقدس ہے، جہاں پر بہت سے لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔